بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین. عنی العبد المؤید الرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبي وحب أهل بيتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبني فليحب حسن بن علي صلوات. مومنین کرام، شب 15 رمضان المبارک، ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام، آپ تمام عاشقان اہل بیت کو بہت بہت مبارک. خیر مبارک. اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت اس دنیا میں امام مجتبی علیہ السلام کی زیارت معرفت کے ساتھ نصیب فرمائے اور بعد از موت امام مجتبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز سے. مومنین کرام، آیت مودت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. ایک حصہ ہے جو پڑھا ہے. خداوند عالم نے آیت مودت میں جن ہستیوں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے اور جن ہستیوں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے، ان میں ایک ہستی امام حسن مجتبی علیہ السلام. توجہ چاہوں گا، خداوند عالم نے پیغمبر کے قرابت داروں کے سوا نہ کسی کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے اور نہ ہی اجر رسالت قرار دیا ہے. آیت مودت واحد آیت ہے جس میں اللہ نے صرف پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا. امام شافعی نے اسی آیت کے حوالے سے وہ 4 مصرع کہے تھے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی فرماتے ہیں اہل بیت رسول، آپ کی عزت و عظمت منزلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ خداوند عالم نے
اس قرآن میں جسے اللہ نے نازل کیا ہے آپ کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے۔ اور اگلے شعر میں کہتا ہے کہ اہل بیت رسول آپ کی عزت و عظمت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے، جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہ بھی امام شافعی کا ہی بڑا معروف شعر ہے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت کا نام رفض ہے تو پھر جن و انس گواہ بن جاؤ میں رافضی۔ رائے قبولیت عبادات بلندتر سلامات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متفق علیہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سرکار نے فرمایا کہ لکل شیء اساس اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ یقین فرمائیے خوش نصیب ہے وہ انسان جو اہل رسول سے محبت کرتا ہے۔ منابع اہل سنت میں ایک حدیث موجود ہے، اگر صلوات پڑھیے ذرا عبداللہ ابن عباس سے، اور راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم کے ساتھ ہم سفر تھا، نبی کریم ایک ناقہ پر سوار تھے اور میں دوسرے ناقہ پر سوار تھا، تو ہم جا رہے تھے۔ دوران سفر اچانک نبی کریم نے ناقہ کو روکا، سرکار ناقہ سے اترے اور 5 سجدے بجا لائے، بغیر قیام کے، بغیر رکوع کے، صرف 5 سجدے۔ 5 سجدوں کے بعد سرکار پھر ناقہ پہ سوار ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ زندگی میں پہلی بار یہ عمل دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا عمل آپ سے سرزد ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ یہ جو آپ 5 سجدے بجا لائے، ان سجدوں کا راز کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا ابن عباس ابھی جبرائیل اللہ کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام لے کے آئے، یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں آپ کے بھائی علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں نے سنا کہ میرا رب میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے تو میں نے پھر اس بات پر سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے۔ میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں آپ کے لخت جگر فاطمہ زہرا سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میں نے سنا کہ میرا رب میری بیٹی سے بھی محبت کرتا ہے، پھر میں نے دوسرا سجدہ شکر اس بات پر ادا کیا۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھائے، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں آپ کے صدیق اکبر حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے پھر تیسرا سجدہ شکر کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بیٹے حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کرتا ہے۔ تیسرے سجدے سے سر اٹھائے، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں آپ کے سبط اصغر حسین شہید کربلا سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں نے چوتھا سجدہ شکر ادا کیا۔ ابن عباس عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ تو ہو گئے 4 سجدے اور آپ نے کیے 5 سجدے، تو 5واں سجدہ شکر کس بات پر تھا؟ جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جب میں نے چوتھے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا 5واں سجدہ شکر پھر میں نے اس بات پر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میری اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔
آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ آپ آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آل رسول کی محبت یہ اس رب کریم کا کرم ہے۔ سامعین گرامی، پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ دو چیزوں کی بنیاد پر چل رہا ہے، ایک علم ہے، ایک ہنر ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں میری طرف، ایک علم ہے، ایک ہنر ہے۔ علم اور ہنر میں فرق ہے، توجہ کیجیے گا۔ علم اور ہنر، ساری دنیا کا نظام ان دو چیزوں پر ہے۔ علم اور ہنر میں فرق یہ ہے کہ علم پڑھنے سے آتا ہے، ہنر سیکھنے سے آتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ علم پڑھنے سے آتا ہے اور ہنر سیکھنے سے آتا ہے۔ اچھا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ یعنی عین ممکن ہے کہ ایک انسان بہت پڑھا لکھا ہو لیکن وہ ہنر نہیں جانتا کچھ بھی، اور اس کے برعکس ممکن ہے بہت بڑے ہنرمند افراد وہ ہنر میں بہت اچھے ہیں، اچھے کاریگر ہیں، ماہر کاریگر ہیں، لیکن وہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے۔ ایسا ہے۔ اور ہم تھوڑا سا اگر موجودہ اور پچھلے زمانے پہ نگاہ کریں تو ایسا ہی تھا، بہت اچھے اچھے مستری، معمار، کاریگر، اپنے اپنے فن کے ماہرین، فن جانتے تھے، ہنر جانتے تھے، لیکن لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اور ممکن ہے ایک بہت بڑا فقیہ ہو، ایک بہت بڑا دانشور ہو، ایک PhD انسان ہو، اور وہ ہنر کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایسا ہے۔ علم پڑھنے سے آتا ہے، ہنر یہ جو بارگاہ بنی ہے اس میں یہ جو کام جتنا ہوا ہے، یہ سیلنگ کا کام ہوا ہے، یہ پردے لگے ہیں اور جو کچھ ہوا ہے، تو یہ ہنر کا کام ہے۔ کیا خیال ہے؟ علم اور ہنر یہ تمام دنیا کی ترقی کی بنیاد ہے، دو چیزیں۔ لیکن یاد رکھیے، جو محبت ہے نا، محبت یہ نہ علم ہے نہ ہنر ہے۔ توجہ نہیں نہ فرمائی۔ محبت نہ علم ہے نہ ہنر ہے، نہ پڑھنے سے آتی ہے نہ سیکھنے سے آتی ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ محبت ایک فطری جذبہ ہے جو انسان دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ماں باپ اولاد کو سب کچھ سکھاتے ہیں، علم دیتے ہیں، ہنر سکھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، بیٹے کی شادی ہوگی جوان کی، باپ نے بڑی دھوم دھام سے شادی بھی کی، شادی کے بعد بیٹا ہو گیا۔ باپ نے کبھی بچے کو یہ بھی سکھایا کہ تو نے اپنے بیٹے سے محبت کیسے کرنی؟ بولیے، زندگی میں ماں باپ بہت کچھ سکھاتے ہیں، آگے اولاد سے محبت کرنے کا درس کوئی ماں باپ اولاد کو نہیں دیتا۔ ماں بیٹی سے محبت کرتی ہے، پھر ماں نے بیٹی کو کبھی یہ نہیں سکھایا ہوگا کہ آگے پھر تو نے اپنی اولاد سے محبت کیسے کرنی ہے۔ کیوں؟ محبت نہ علم ہے نہ فن ہے نہ ہنر ہے، نہ یہ پڑھنے سے آتی ہے نہ یہ سیکھنے سے آتی ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے جو خدا بند عالم انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اچھا، اب یہ اس محبت کے کرشمے دیکھیے۔ محبت بڑی کمال کی شے ہے۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ محبت، توجہ کیجیے گا، محبت شہید مرتضی مطہری نے اپنی کتاب میں ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت ہوتی ہے جو ایک بخیل کو سخی بنا دیتی۔
یہ محبت ہوتی ہے جو ایک بزدل کو بہادر بنا دیتی ہے. اور شہید مرتضیٰ مطہری نے مثال کیا دی جو گھر گھر کے اندر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ مرغی ایک گھریلو پرندہ ہے، ایک بزدل سا اور بخیل سا پرندہ ہے. دانہ دن کا دیکھتی ہے، خود اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتی ہے، اور بزدل اتنی ہے کہ تھوڑی سی آہٹ سے ڈر کے بھاگ جاتی ہے. ایسے ہی لیکن جب اسی مرغی کے چوزے نکل آتے ہیں، جب اسی مرغی کے بچے نکل آتے ہیں، تو پھر جب کوئی کھانے کی دانہ دن کا کوئی چیز دیکھتی ہے تو پھر خود نہیں کھاتی، بچوں کو بلاتی ہے. اگرچہ برائلر کے دور میں یہ مناظر کم ہو گئے، ورنہ پہلے تو گھروں میں مرغیاں لوگ رکھتے تھے. جی ابھی بھی اندازہ ہوگا آپ کو، دیہاتوں میں ابھی بھی مرغیاں رکھتے ہیں. اچھا، پھر وہ جو ایک بزدل سا پرندہ تھا، اب جب اس کے بچے ہو گئے تو انہوں نے کبھی گھر میں مرغیوں کے بچے نکلوائے، ان کو اچھی طرح اندازہ ہے. اب اگر مرغی کسی بچے کو چھیڑتا ہے نا کوئی، تو وہ مرغی انسان پہ حملے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. فیس بک پہ ایسی وہ ویڈیوز آتی رہتی ہیں، اس طرح کی بعض معلوماتی بھی، کہ وہ ایک سانپ کھانے کے لیے بڑا اور مرغی سانپ سے لڑائی شروع کرتی. کوئی انسان سے آتا تو انسان پہ دوڑ کے حملہ کر دیتی ہے. شہید مرتضیٰ لکھتے ہیں کہ یہ بتائیے، وہ جو ایک بخیل اور بزدل پرندہ تھا، اس پرندے کو اب سخی اور بہادر کس نے بنایا؟ محبت کے جذبے نے. جب تک اپنے بچوں کی محبت کا جذبہ نہیں تھا، وہ بزدل بھی تھی اور بخیل بھی تھی. جب بچے آ گئے اور محبت کا جذبہ آ گیا تو اب وہ بزدل نہ رہی، بہادر بنی. اب وہ بخیل نہ رہی، سخی بنی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر محبت، بچوں کی محبت اگر ایک بزدل پرندے کو بہادر بنا سکتی اور اگر بخیل پرندے کو سخی بنا سکتی ہے، تو پھر اہل بیت رسول کی محبت بزدل کو بہادر کیوں نہ بنائے اور بخیل کو سخی کیوں نہ بنائے؟ اور کیا جذبہ عطا کرتی ہے آل رسول کی محبت. 1400 سال میں دیکھ لو، یہ اہل بیت رسول کی اس محبت کا کرشمہ ہے، یہ اہل بیت رسول کی محبت کا اعجاز ہے. افراد مارے جاتے رہے، بچے ذبح ہوتے رہے، ہاتھ پاؤں کٹتے رہے، گھر جلتے رہے، لیکن خدا کی قسم نہ زیارت حسین کا سفر رکا، نہ راہ محبت و ولایت سے کوئی 1 انچ پیچھے ہٹا. ہاں جی، ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ انسان اسی راہ اہل بیت پر گامزن ہے. یہ کمال، یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ حوصلہ کس نے عطا کیا؟ اس محبت اہل بیت نے. کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حسینیوں کا راستہ کربلا کربلا، نعرہ حیدری. اور کیا کسی اہل علم نے ایک خوبصورت بات کی تھی، دنیا میں کوئی ایسا ہسپتال ہے، ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں کوئی بوڑھا جوان ہو جائے، یعنی جوانی پلٹ جائے بوڑھے کی، یا کوئی ایسا ہسپتال ہے جہاں پھر نابینا بینا ہو جائے؟ نہیں. اگر کوئی ایسا ہسپتال ہوتا تو پھر جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ تو کبھی بوڑھے ہی نہ ہوتے، یہ عرب والے سارے خناس کبھی بوڑھے ہی نہ ہوتے. کیا خیال؟ اگر کوئی ایسا ہسپتال ہوتا، نہیں ہے نا. مولا امیر المومنین کے ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں، لولا ثلاثۃ ما طاط راس ابن آدم. 3 چیزیں اللہ نے نہ بنائی ہوتی، انسان تو اتنا متکبر اور مغرور ہے کہ کبھی سر نہ جھکاتا اللہ کے سامنے. المرض، پہلی چیز وہی بیماری. مولا علی فرماتے ہیں اگر بیماری نہ ہوتی نا تو متکبر انسان کبھی اللہ کے سامنے سر نہ جھکاتا. المرض والفقر والموت، ایک بیماری، دوسری غربت، تیسری موت. اس نے اس مغرور کا
غرور کا سر نیچا کر دیا۔ توجہ فرمائیے گا، میں عرض یہ کر رہا تھا دنیا میں کوئی ہسپتال ایسا ایجاد نہیں ہوا جہاں بوڑھا جوان ہو جائے، جہاں نابینا بینا ہو جائے، لیکن محبت کے ہسپتال میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ توجہ، یار زلیخا جو تھی، لفظ اصل زلیخا ہے، ہم اس کو زلیخا بولتے ہیں، غلط العام۔ بولیے، بوڑھی ہو گئی تھی، اندھی بھی ہو گئی تھی۔ جنہوں نے حضرت یوسف والی فلم دیکھی، فلمیں جو اچھی اصلاحی تاریخی مذہبی وہ ضرور دیکھنی چاہیے۔ آج کل لوگ مطالعہ نہیں کرتے، وہ مطالعے کی جگہ پر ایک یہ نیا انداز ہے کہ انسان چلو کم از کم جو تاریخی معلومات ہیں چلو اسی فلم کے ذریعے سے بچوں کی دلچسپی بھی رہے اور معلومات بھی حاصل ہو جائے۔ اور الحمدللہ ایران میں بہت اچھی اچھی فلمیں بنی، بہت ساری شخصیات پہ بنی، غریب طوس بنی ہے، مولا امیر المومنین کی شہید کوفہ بنی، اور دوسری بہت اچھی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو جنہوں نے فلم دیکھی ہے کہ زلیخا جو تھی وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور نابینا بھی ہو گئی تھی۔ توجہ، لیکن پھر ایک وقت آیا نا، اور یہ بوڑھی تھی اور کوئی سادہ بوڑھی نہیں تھی، بڑی گناہگار بوڑھیا تھی، شراب پینا پلانا، پھر حضرت یوسف کو زندان میں پہنچانے والی یہی تھی، حضرت یوسف پہ تہمت لگانے والی یہی تھی، اور 7 سال کا عرصہ حضرت یوسف نے جیل کاٹی، تو یہ اسی کی کارستانیاں تھیں۔ لیکن سامنے گرامی، گناہگار بوڑھی ہونے کے باوجود، سامنے گرامی تاریخ یہ بتاتی ہے، تفسیر قرآن یہ بتاتی ہے، اور قصص انبیاء آپ پڑھیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ بوڑھی تھی، گناہگار تھی، خطا کار تھی، لیکن چونکہ کسی اچھے سے محبت تھی، چونکہ کسی کامل سے محبت تھی، تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت سبب بن گئی کہ اس کا بڑھاپا جوانی میں بدل گیا، اس کی جو نابینائی تھی وہ بینائی میں تبدیل ہو گئی۔ تو سامنے گرامی، اگر حضرت یوسف کی محبت ایک گناہگار بڑھیا کو جوان بنا سکتی ہے اور ایک نابینا کو بینا کر سکتی ہے، تو پھر امام حسن مجتبیٰ کی محبت گناہگار کے گناہ معاف کیوں نہیں کروا سکتی؟ پھر امام مجتبیٰ کی محبت، اور خود امام مجتبیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت رسول کی محبت گناہگاروں کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جس طرح خزاں کے موسم میں تیز ہوا درخت سے پتوں کو گرا دیتی ہے۔ اہل بیت رسول سامنے گرامی، اب اگر محبت میں توجہ کیجیے گا، اگر مولا حسین علیہ السلام کی ذریعے سے کسی بیمار کو شفا مل جائے، اگر مولا امیر المومنین کی قبر اطہر سے کسی بیمار کو شفا مل جائے، اگر جنت البقیع سے کسی بیمار کو شفا مل جائے، تو پھر اس میں تعجب ہی کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ اہل بیت کی محبت بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے اہل بیت کی محبت ینفع فی مئۃ من المواطن، 100 مقامات پر فائدہ پہنچائیں گے اہل رسول کی محبت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج شب ولادت امام مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اور آپ کا مل بیٹھنا، یہاں پہ اہل بیت کے ذکر میں آنا اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا جشن منانا اور خوشی منانا، رب کی نگاہ میں اور آل محمد کی نگاہ میں اس کو کوئی صلہ نہیں؟ یہ شیعت کی پہچان ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں،
میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ سارے مسلمان دنیا میں جتنے مکاتب فکر ہیں، محبت اہل بیت کا دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ دعویٰ کرنا ان کی مجبوری ہے۔ اگر اہل بیت سے بغض کا اعلان کریں گے تو وہ مسلمان نہیں رہیں گے، اپنے کفر کا اعلان کریں گے۔ محبت اہل بیت کا دعویٰ ہر کوئی کہتا ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں برادران اسلامی کو کوئی پتہ نہیں ہے آل رسول کی خوشی کا دن کون سا ہے، آل رسول کے غم کے دن۔ واحد آپ قوم، آپ لوگ ہیں آل رسول کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا شیعہ جشن منا رہے ہیں، اور 19 رمضان کی جب پھر شب آ جائے گی اور 19 سے 21 تک پھر امیر المومنین کا ماتم کر رہے ہوں گے۔ ہر معصوم کی ولادت پر خوش ہونا، ہر معصوم کی شہادت پر غم منانا، الحمدللہ یہ آپ محبان اہل بیت کا طریقہ ہے، اور یہ دلیل محبت بھی ہے اور دلیل مودت بھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے لوگ۔ مومنین اکرام، 15 رمضان المبارک سن 2 ہجری، یہ وہ دن تھا جس دن امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ کنیز روایت کرتی ہے نماز عصر کا وقت تھا، 15 رمضان تھا جب امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور کنیز کہتی دوسرے لمحے ہم نے کیا دیکھا کہ صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ مصلی عبادت پر نماز عصر ادا فرما۔ سامعین گرامی، یہی معنی ہے بطول ہونے کا۔ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا جو ایک لقب بطول ہے، اس بطول کا یہی معنی ہے کہ دنیا کی عام عورتیں جن عوارض میں مبتلا ہوتی ہیں، خداوند عالم نے جناب صدیقہ کبریٰ کو ان عوارض سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے، اسی لیے کہ اللہ نے ان کی شان میں آیت تطہیر کو نازل کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بطول اسی بی بی کو کہتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی جس کو مصلی عبادت سے روکا نہ جا سکتا۔ امام علیہ السلام تشریف لائے، اور سامعین گرامی وحی خدا کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام حسن رکھا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات نقل کر رہا ہوں کہ نبی کریم کے اس فرزند سے پہلے اس دور جاہلیت میں یا عربوں میں اصلاً کسی کا نام حسن نہیں ملتا۔ یہ نام خزانہ الہی میں محفوظ تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیے، بعض انبیاء کے نام اللہ نے رکھے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ارشاد پروردگار ہوا اے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا، اور یحییٰ اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ بعض انبیاء کے نام، لیکن میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں 5 تن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ توجہ، یہ 5 ہستیوں کے نام، اور کب رکھے؟ دنیا میں آنے کے بعد نہیں، ان کی ولادت کے بعد نہیں، شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری کے ساتھ احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، خداوند عالم نے جب ان ہستیوں کے انوار خلق فرمائے تھے اسی وقت رب نے ان کے نام بھی رکھ دیے۔ جو مشکل کو ٹالتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو مشکل کو ٹالتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو قسمت بنائے اسے بطول کہتے ہیں، جو قسمت بنائے اسے بطول کہتے ہیں۔ محمد سے لے کر حسن تک سبھی نے چاہا حسین کو،
سبھی نے چاہا حسین کو، لیکن حسین نے جسے دفن ہمارے عباس علمدار کہتے ہیں، نعرہ حیدری۔ جب سے رب نے انوار خلق کی، امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یہ سرکار کی حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ کے وصی ہارون، ان کے بیٹوں کے نام تھے شبر اور شبیر۔ اللہ فرما رہا ہے آپ اپنے بیٹوں کے نام بھی وصی موسیٰ کے بیٹوں کے نام پہ رکھ۔ تو سرکار نے فرمایا وہ عبرانی زبان میں تھے، تو جبرائیل نے عرض کی عربی میں ان کا پھر جو معنی بنتا ہے وہ بنتا ہے حسن اور حسین۔ توجہ چاہو، اور یہ جو لفظ حسن ہے عربی گرامر کی روح سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اگر صفت مشبہ کا صیغہ ہے تو پھر حسن کا معنی کیا بنے گا؟ اللہ نے نام رکھا، توجہ رہے، یہ نام اللہ پاک نے رکھا اور ہے صفت مشبہ کا صیغہ۔ صفت مشبہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر امام مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت تک ایک لمحہ زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ جس میں حسن امام حسن سے جدا ہوا ہو۔ حسن جس سے کبھی جدا نہ ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ گفتار کا حسن، کردار کا حسن، رفتار کا حسن، بندار کا حسن، اخلاق کا حسن، سیرت کا حسن۔ ایک شخص آئے مدینے میں، صحابہ کرام بیٹھے تھے، اس نے اعلان کیا کہ میں 3 آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ملنا چاہتا ہوں مدینے میں جو سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہے، دوسرا میں ملنا چاہتا ہوں اس سے جو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، تیسرا ایک ایسے بندے سے ملنا چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ سخی اور کریم ہے۔ مدینے والوں نے کہا تو 3 کو کیوں ملتا ہے، تجھے ایک ہی ملاتے ہیں۔ ہم ایک سے ہی ملواتے ہیں۔ فرزند رسول حسن ابن علی علیہ السلام یہ وہ ہستی ہے جو اپنے زمانے کے سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی ہیں، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ بھی ہیں، سب سے زیادہ سخی اور کریم۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں، نبی پاک کی رحلت کے بعد جب لوگ آتے تھے مدینہ میں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی ہوتی تھی، ام المومنین عائشہ فرماتی تھیں جس نے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے وہ امام حسن کو دیکھ لے۔ امام حسن سب سے زیادہ مشابہ تھے اپنے نانا رسول اللہ۔ سامعین گرامی، نام مبارک حسن رکھا گیا، اور یہ نام پھر آل محمد کے گھرانے کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے امام حسن علیہ السلام کے بعد جو دوسرا بیٹا رسول کو عطا کیا، علی و بطول کو عطا کیا، اس کا نام حسین رکھا گیا۔ حسین حسن کا اسم تصغیر ہے، توجہ چاہوں گا میں، حسین حسن کا اسم مصغر ہے۔ حسین، توجہ کیجیے، ہر زبان میں ہوتے ہیں مصغر اور مکبر، عربی میں یہ فعیل کا وزن بھی ایک البتہ وزن ہے جو اسم تصغیر کے لیے آتا ہے۔ بکر کا اسم تصغیر بکیر، عمر کا اسم تصغیر عمیر، رجل کا اسم تصغیر رجیل، علی ھذا القیاس۔ اچھا مجھے یاد آیا، ایک صلوات پڑھیں ذرا سارے۔ سلمان نبی خدا، ایک سلمان جو صحابی ہیں رسول اللہ کے، سلمان۔ اچھا بہت سارے لوگ اس کا تلفظ بھی غلط کرتے ہیں، کوئی سلمان پڑھتا ہے، کوئی سلیمان پڑھتا ہے، غلط ہے، سلمان، السلمان منا۔ اچھا سلمان جو تھے، توجہ کیجیے گا، اس کا اسم تصغیر بنتا ہے سلیمان۔ سلمان کا اسم تصغیر بنتا ہے سلیمان ابن داؤد، وہ نبی تھے۔ ایک شاعر نے مولا امیر المومنین کی شان میں ایک بڑے خوبصورت شعر کہا، اس نے کہا یا علی، میں آپ کی عظمت کو کیا بیان کروں،
یا علی میں آپ کی عظمت کو کیا بیان کروں، آپ کے سلمان کو چھوٹا کریں تو سلیمان بنتا ہے۔ جس کے سلمان کو چھوٹا کرو تو سلیمان بنے، اس مولا علی کی عظمت کو کون سمجھے؟ بکر کا چھوٹا، اس میں تصغیر مقیر، چھوٹا بکر، عمیر چھوٹا عمر، رجیل چھوٹا رجل، چھوٹا مرد، اور حسین چھوٹا حسن۔ او بھائیو، جب کائنات مولا حسین کی عظمت کو نہ سمجھ پائے گی تو حسن کی عظمت کو کیا سمجھے گی؟ برائے خشنود رہے امام حسن مجتبی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ جب دنیا چھوٹے حسن کو نہ سمجھ پائی تو بڑے حسن کو کیا سمجھے گی؟ اور یہ عظمت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی۔ بہار میں مرحوم مجلسی نے ایک روایت ذکر کی ہے، جناب محمد حنفیہ مولا میر کے فرزند تھے، بڑے صاحب جرت بہادری والے تھے۔ بہار میں مرحوم مجلسی نے لکھا، عظمت کا یہ عالم تھا امام حسن علیہ السلام کا، معذرت چاہتا ہوں، مولا حسین علیہ السلام کا۔ روایت کہتی کہ کانا محمد الحنفیہ لا یتکلم بین ید الامام الحسین اجلالا لہ۔ محمد حنفیہ جیسی ہستی امام حسین علیہ السلام کے روب و جلالت کے پیش نظر امام حسین کی موجودگی میں محمد حنفیہ کلام کی جرت نہیں کرتے تھے۔ پھر سنیے میں نے کیا عرض کیا، جناب محمد حنفیہ جیسی ہستی مولا حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے رب و جلال کی وجہ سے کلام کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اور پھر روایت کہتی ہے کان الحسین علیہ السلام لا یتکلم بین ید الامام الحسن اجلال لہ، اور مولا حسین جیسی ہستی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے رب و جلالت کے پیش نظر مولا حسن کے سامنے بات نہیں کیا۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے مولا حسین علیہ السلام جیسی ہستی بھی کلام نہیں کرتی تھی۔ اور یہ عظمت ہے مولا حسن کی عظمت کا اندازہ دنیا مولا حسین کو کیا سمجھے گی۔ سامنے گرامی، جب حسین سمجھ میں نہ آئے تو حسن امام مولا کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ یاد رکھو امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ پورے 10 سال تک امام حسین پر بھی جن کی اطاعت واجب تھی۔ امام حسین کا بھی جو امام ہے، امام حسین کا بھی جو امام ہے وہ امام حسن علیہ السلام۔ پہلی خوشی تھی آل محمد کے گھرانے میں۔ یقین کرنا میرے انتہائی محترم سامعین، اس قدر زور دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت، اپنی اطرت کی محبت پر۔ ایک سلسلہ احادیث تو وہ ہے جس میں باقی 4 تن ساری ہستیوں کی محبت کی تاکید پیغمبر فرماتے نظر آتے ہیں۔ پھر ایک سلسلہ احادیث کا وہ ہے جن میں 4 تن میں سے ہر تن کے لیے الگ الگ ان کی محبت کی اہمیت کو رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ اب میں ان ساری احادیث کی طرف تو نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث فرائض الصمتین کی سن لیں، یہ اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے۔ صاحب فرائض الصمتین لکھتے ہیں، نبی کریم منبر پر تشریف فرما تھے، دائیں زانو پر امام حسن علیہ السلام بیٹھے تھے، بائیں زانو پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے تھے، اور سرکار نے صحابہ کو، مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، الا ومن احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ اور میرے ساتھیوں، صحابیوں، مسلمانوں سن لو، جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے گا، ان کے پاک بابا امیر المومنین علی سے محبت کرے گا، ان کی پاک ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرے گا، کانا معی فی درجاتی یوم القیامہ۔ میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہو۔ جو میرے اہل بیت کا محب ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
اور پھر خصوصیت کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کی محبت کے لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من احبنی فلیحب ھذا. امام حسن علیہ السلام کو گود میں بٹھا کے پیغمبر فرماتے تھے، حکم دیتے تھے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے فلیحب ھذا، تو میرے اس بیٹے حسن سے بھی محبت کرے. اس لیے کہ میری اہل بیت اور میری اطرت کی محبت کے بغیر تو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ جو اٹھائے. اور پھر سامنے گرامی، قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ نے جو مناقب، جو فضائل بیان فرمائے ہیں، جو فضیلتیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، ان تمام فضائل و کمالات میں دونوں بھائی برابر کے شریک. توجہ ہو رہی حضرات؟ دونوں بھائی برابر کے. آیت تطہیر میں دونوں شامل، آیت مباہلہ میں دونوں شامل، سورہ دہر میں دونوں شامل، آیت ولایت میں دونوں شامل. اور پھر نبی کریم نے جتنے اعزازات عطا فرمائے، جنت کی سرداری کی بات ہوئی تو دونوں کے لیے، امامت کا اعلان ہوا تو دونوں کے لیے، محبت واجب کی گئی تو دونوں کے لیے، پیغمبر گرامی کی مہر نبوت کے سوار بنے تو دونوں بنے، ناقہ رسول اللہ بنے تو دونوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، توجہ چاہ رہا ہوں، دونوں بھائیوں کے لیے نماز کے سجدے کو بھی طول دیا، دونوں بھائیوں کے لیے سرکار نے خطبہ بھی اپنا ختم کیا. یعنی تمام فضائل و کمالات میں برابر کھسری. جنت میں لباس بھی آئے تو دونوں کے لیے، رب نے شہادت کا منصب بھی عطا کیا تو دونوں کو عطا، اور سرکار نے جنت کی سرداری کی بھی بات کی تو دونوں کی سرداری. برائے خوشنودی امام حسن مجتبی امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. الحسن والحسین سیدا شباب اہل وابوہما خیر منہما. مجھے بتائیے، دنیا میں کوئی ٹرسٹ ایسا جس کے صدر دو، کوئی ادارہ ایسا جس کے چیف ایگزیکٹو دو، کوئی آرمی ایسی جس کے کمانڈر ان چیف دو، کوئی ملک ایسا جس کے صدر دو ہوں، جس کے وزیر اعظم دو ہوں؟ بولو، کوئی دفتر جس میں چیف ایگزیکٹو دو ہے کوئی؟ خدا کی قسم، رسول اللہ کا فرمان ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا، جنت ایک ایسی سلطنت ہے، جنت ایک ایسی مملکت ہے کہ جس جنت کے دو سردار ہیں. جس جنت کے دو سردار ہیں اور دونوں برابر کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سامعین گرامی، جن میں برائے نام بھی فرق نہ ہو تو ان کے کمالات میں فرق کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اچھا، اب ذرا توجہ کیجیے، یہ جو حدیث مبارک ہے، علماء نے ایک بڑا اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ لفظ اہل ہم کہتے ہیں، اہل، یہ تو اب بڑا استعمال ہوا نا، سیاست میں بھی آ گئے، فلانا نہ اہل ہو گیا اور فلانا اہل ہو گیا. جی، اس ملک کی کیا خیر پوچھنی، جب پیسے دے کے بندہ اہل بھی ہو جاتا ہے، پیسے لگا کے نااہل بھی ہو جائے. صلوات پڑھ دو سارے حضرات. توجہ کریے. تو اہل کو تو ہر کوئی سمجھتا ہے. بیٹا یہ تار کو نہ چھیڑو، مہربانی آپ کی بار بار. صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات. توجہ ہو رہی حضرات؟ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. جو جنت کا اہل ہے اس کے سردار حسن اور حسین.
علماء فرماتے ذرا سننا، اس حدیث کے دو پہلو ہیں، دو پہلو۔ ایک تو جناب حسنین کریمین کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اس حدیث میں جو جنت کا اہل ہے اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ نبی پاک جنت کے اہل کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنت کا اہل کون ہے، جنت کی اہلیت کون رکھتا ہے، تو سرکار نے فرمایا جس کا بھی سردار حسن اور حسین ہے وہی جنت کے اہل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حسن مصطفیٰ سبز گواہ بلند تر صلوات۔ اللہ رسول اللہ۔ جس کے سردار حسن اور حسین، جو ان کو سردار مانتا ہے وہی جنت کا ہے۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو جنت کے سردار ہیں۔ اچھا ایک بات مجھے اور بتائیے، انبیاء جنتی ہیں یا نہیں؟ اوصیاء جنتی ہیں یا نہیں؟ اولیاء جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟ ملائکہ جنت میں، فرشتے جنت میں، انبیاء جنت میں۔ اور میرا بھائی، انبیاء اور اوصیاء جن کی رعایا ہوں، پچھلے سال دو پہلے ہو گئے، 3 سال ہو گئے، مجھے یاد نہیں، ایک بڑا ایشو اٹھا تھا سوشل میڈیا پہ، بڑا وائرل ہوا تھا، مجھے کہہ دیا کہ جی مولا علی انبیاء سے افضل ہے۔ اور میرا بھائی اس حدیث پہ غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء جنتی ہیں، اور ان کے سردار حسن اور حسین ہیں، پھر ماننا پڑے گا ائمہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ رسول اللہ کے سوا گزشتہ تمام انبیاء سے بڑھ کر۔ میرا بھائی مجھے یہ بتا، جو ہستیاں جنت میں انبیاء کی سردار ہوگی تو وہ دنیا میں نہیں ہوگی؟ یار دنیا کے تو اعمال کا نتیجہ ہی جنت ہونی ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جس کی ریت انبیاء ہوں، جن کی ریت اوصیاء ہوں، وہ رسول کے بیٹے الحسن و الحسین، اور پھر حسنین سے دشمنی کر کے، مولا حسن سے جنگیں کر کے، اور پھر ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ جنت میں جائیں گے، خیال است و محال است و جائیں گے۔ اصل میں برا ہو اس بغض کا، جن سینوں میں بغض ہے نا، انہوں نے اہل بیت رسول کے فضائل کے مقابلے میں بھی بڑی کوشش کی، سر توڑ۔ یہ حدیث میں پچھلے دروس میں ایک دن سنا چکا ہوں، آج پھر سناتا ہوں، کیونکہ آج بہت سارے چہرے نئے ہیں۔ مقابلے میں نبی پاک نے تو یہ فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ وہ فارسی کے ایک محاورہ جانتے ہیں کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ کوئی نہیں ہوتا۔ جھوٹے بندے کا پہلے ایک بات کر چکا تو اس کو یاد نہیں رہتی، پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے سانچ کو آنچ نہیں، سچ بولو، کبھی انسان کو شرمندگی نہیں ہوتی، ندامت ہے۔ انہوں نے مقابلے میں ایک حدیث لے آئے کہ ان فلاں و فلاں سید کہول اہل الجنہ، کہ فلاں اور فلاں جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں۔ خدا برا کرے اس بغض کا۔ ہاں جی یہی ہے نا۔ اچھا وہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، توجہ کرنا ذرا بات پہ۔ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ جو ظاہری سن و سال تھا اس کو سامنے رکھ کے کہہ دیا چونکہ بوڑھے ہیں تو جنتی بوڑھوں کے یہ سردار ہوں۔ اور خدا تمہیں حق سمجھائے، اگر دنیا کی ظاہری زندگی سامنے رکھی ہوتی رسول اللہ نے تو پھر تو سرکار کو یہ فرمانا چاہیے تھا حسن اور حسین جنتی بچوں کے سردار ہوں۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں کر رہے؟ اگر ظاہری زندگی کو سامنے رکھ کے سرکار نے فرمایا ہوتا تو پھر تو حسنین کریمین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے نبی پاک کو فرمانا چاہیے تھا کہ حسن اور حسین جنتی بچوں کے سردار ہوں گے۔ اور میرا بھائی
نبی پاک نے اس دنیا کی ظاہری زندگی کو سامنے نہیں رکھا، نبی کریم نے جنت میں جنتیوں کی زندگی کو اور سن و سال کو سامنے رکھا۔ جنت میں سارے ہوں گے جو وہ سب کے سب جوان ہوں گے، جنت میں بوڑھا ہوگا ہی کوئی نہیں، تو جنت میں جو جوان ہوں گے جنت میں سب جنتی جوان ہوں گے، ان جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے جنت کے حقدار جائیں گے انشاءاللہ۔ جنت کے حقدار جائیں گے، قسم علی کی علی کے حقدار جائیں گے، قسم علی کی علی کے حقدار جائیں گے۔ درے جنت پر کھڑی زہرا کہتی ہے، درے جنت پر کھڑی زہرا کہتی ہے، جنت میں میرے لال کی حقدار جائیں گے۔ نعرہ حیدری، برادران اہل سنت کے منابع میں جہاں یہ حدیث ذکر ہوئی ہے وہاں آگے اس کا ایک لفظ آگے بھی ہے، ایک جملہ آگے بھی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حتی الانبیاء والمرسلین، یہ بھی صراحت کے ساتھ حتی انبیاء اور رسل بھی جنت میں ہوں گے، ان کے بھی سردار حسن اور حسین ہیں۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، یہ بچوں کے سمجھانے کے لیے کہ اگر سارے جنتیوں کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو مولا علی بھی تو جنتی ہیں، بولیے تو پھر ان کے بھی سردار ہیں؟ نہیں، اگلا حصہ کم پڑا جاتا ہے، فرمایا ابوہما خیر منہما۔ اچھا اب پھر اگلا سوال بھی میں واضح کر دوں بچوں کو سمجھ آ جائے، رسول اللہ بھی تو جنتی ہیں نا، کہ پھر ان کے بھی سردار ہیں؟ نہیں، رسول اللہ سب سے افضل ہیں، وہ تو سرداری دینے والے ہیں، وہ تو انہیں سردار بنانے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد محمد کی ذات پہ بلند آواز۔ توجہ ہوگی حضرات گرامی؟ کتنا ٹائم ہے جی؟ مک گیا ٹائم۔ بس وہ ایک بات ضرور وہ میں عرض کروں گا کہ امام حسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، زندگی باقی ملاقات باقی، میں ابھی شروع کر رہا تھا، سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، یہ شہید محسن نقوی کا ایک شعر ہے، سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، آیا میری زبان پہ امام حسن کا نام۔ اللہ تعالی ہمیں آل محمد علیہ السلام کے دامن سے وابستہ اور متمسک رہنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اسی راہ محمد و آل محمد پہ ہمیں گامزن رکھے، اللہ تعالیٰ اسی راہ پہ ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ بحق امام مجتبیٰ علیہ السلام آقا کی سیرت، آقا کی جو حیات طیبہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو بڑا نمایاں، لیکن ایک پہلو چونکہ دیکھیے شہادت یا ولادت کے جو منانے کا فلسفہ ہے وہ در حقیقت ان ہستیوں کی پیروی کرنا، ان کی تعلیمات کو اختیار کرنا، ان کے دستور حیات کو اپنانا، اصل فلسفہ یہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے جو نمایاں پہلو ہیں ان میں ایک پہلو وہ ہے حلم اور بردباری۔ یہ ذرا سن لیجیے، ہمیں بھی چاہیے آقا کے سیرت پہ چلتے ہوئے حلم کا مظاہرہ کیا کریں، بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کیا کریں، جذباتی نہ بنیں۔ صبر کا بڑا اجر ہے، صبر میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، حلم میں کامیابی رکھی ہے۔ یقین فرمائیں کہ اموی حکومت کا رہنے والا، اس کی ریاست میں ایک شام کا رہنے والا شخص، کتنا زہر بھرا گیا شام والے لوگوں کے ذہن میں مولا امیر المومنین کے خلاف، باطل بھی نہ ہو جائے اہل بیت رسول کے خلاف۔ شامی شخص مدینے میں آتا، امام مجتبیٰ علیہ السلام بیت الشرف سے نکلے تو اس نے بکواس کرنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی۔ مولا امیر المومنین کی شان میں بھی گالیاں، امام مجتبیٰ کی شان میں بھی گستاخی، اور بکواس کر کر کے تھک گیا اور گالیاں دے دے کے تھک گیا
جب تھک گیا خاموش ہوا، اب امام مجتبیٰ کا رد عمل دیکھیے، فرمایا عبد خدا تم پردیسی معلوم ہوتے، تم مدینہ میں مسافر نظر آتے، رہنے کو گھر نہ ہو تو میرا گھر حاضر ہے، بھوکے ہو تو میرا دسترخوان حاضر ہے، سواری نہیں ہے تو میں سواری دینے کو تیار ہوں، زاد راہ نہیں ہو تو زاد راہ کے لیے، لباس نہیں ہے تو لباس بھی حاضر ہے۔ جب یہ رد عمل امام کا دیکھا، خدا کی قسم، روایت کہتی ہے کہ قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا، سنیے گا، قدموں پہ گر کے کہنے لگا، اے فرزند رسول، آج سے پہلے آپ اور آپ کے بابا سے بڑھ کے میرے نزدیک دشمن کوئی نہیں تھا، آج اور آج کے بعد آپ اور آپ کے بابا سے بڑھ کے میرے نزدیک محبوب کوئی نہیں۔ مجھے بتائیے، اس سے انتقام لیا جا سکتا تھا، اس کو مارا جا سکتا تھا، مار بار کے مدینے سے نکالا جا سکتا تھا، لیکن یاد رکھیے جسمانی تشدد کر کے آپ اس کی فکر کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے، اس کے نظریے اور عقیدے کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا صبر تھا، حلم تھا، تحمل تھا، بردباری تھی، جس نے ایک شامی کو علوی اور اہل بیت کا عقیدت مند بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفت جی جی تھوڑی زبان بڑی خوبصورت حدیث لگی ہے، جنت کے دو رکن حسن و حسین، جنت خوش ہو جائے گی، یہ ذرا بیان کر کے بات۔ یہ ان کے نا یاد دلانے سے بہت عرصہ میرے تو ذہن سے نکلی ہوئی تھی، تو جوادی صاحب نے اب یاد دلا دی ہے۔ حدیث مبارک یہ ہے کہ لما سیقا اہل ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ ہاں لما تو اللہ کرے مجھے یاد آ جائے تو لقمہ لما سیقا اہل الجنت الی الجنہ، جنتی لوگ جب چلیں گے نا جنت کی طرف، قالت الجنت، تو جنت کہے گی اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو خطاب کرے گی، قالت الجنت الیس قد وعدتنی ان تزیننی برکنین، جنتی جنت میں پہنچ گئے، جنت کہے گی کہ اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جنت کہے گی کہ میں 2 ارکان سے اے جنت تجھے زینت بخشوں گا، پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 ارکان کے ذریعے اے جنت تجھے سجاؤں گا، زینت بخشوں گا، تو پروردگار وہ تیرا وعدہ کدھر گیا؟ ارشاد ہوگا الیس قد زینتک بالحسن والحسین، جنت میں نے وعدہ پورا کر دیا، میں نے حسن اور حسین علیہ السلام کے ذریعے تجھے زینت عطا کر دی، تجھے زینت بخش دیا۔ خدا بندہ بحق وارثان جنت ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ امام مجتبیٰ کے صدقے میں میرا اللہ جتنے مومنین مومنات اس جشن میں تشریف فرمائے، مالک سب کی حاجات کو پورا فرما، سب